السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ناظرین کرام، دجال کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ دجال کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دجال کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ٹاکرا ہوگا، اور آپ نے بہت ساری خبریں سن بھی رکھی ہوں گی کہ جو دجال ہے وہ آ گیا ہے، آنے والا ہے، اور بے شمار ایسی باتیں آپ سن رہے ہوں گے، اور آپ نے سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک تو دجال کو آ جانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور یہودیت اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے، اور یہودیوں نے کیا سگنلز شو کی ہیں۔ ان سگنلز کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ دجال آنے والا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر دجال کا محل تیار ہونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال کے محل کو تیار کیا جا رہا ہے، اور دجال کی آمد کے تمام تر جو پیروکار ہیں اور تمام تر جو سلسلے ہیں ان میں تیزی آ گئی ہوئی ہے۔ یہودیت کے اب بھی ایک بہت بڑے ان کے ایک مفکر نے یہ بات کی ہے کہ میرا دجال سے مسلسل رابطہ ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے سوچ رہے ہوں گے کہ دجال کے ساتھ ان کا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور کچھ احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے ساتھ تعلق بلڈ کر سکتا ہے۔ کچھ علم ایسے ہیں جس کے ذریعے وہ شیطان تک اپروچ کر سکتا ہے، اور اس علم کے ذریعے وہ ان کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے اور اپنے خیالات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہودیت کے جو اس پادری نے جو بات کی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ہے، کیونکہ آپ نوٹس کریں سعودی عربیہ کے اندر اس کا محل تیار ہونا شروع ہو گیا، نیوم نامی سٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی عیاشیاں ٹاپ پہ ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ جیسا کہ ہمارے پاس جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، امریکنز اپنے جوتوں کے ساتھ حرمین شریفین کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ ان کی سازشیں عام ہو گئی ہیں، اور بے شمار ایسی جو چیزیں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، ہم ان کو گنواتے رہیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ دجال آ گیا ہے، اگر آ گیا ہے تو کہاں پہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ آ گیا ہوتا تو اس کا محل تیار ہو رہا ہے، تو اگر آ گیا ہوتا تو محل بھی تیار ہوتا اور اس کے اندر وہ موجود ہوتا، لیکن محل تیار کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال زمین پہ 40 دن قیام کرے گا، جس میں پہلا دن ایک سال کے مطابق، دوسرا دن ایک مہینے کے مطابق، تیسرا دن ایک ہفتے کے مطابق، اور باقی تمام کے تمام تر جو دن ہیں 37 دن ہیں وہ باقی دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ آپ کی اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کا مطلب 40 دن وہ قیام کرے گا، اور اس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے یہودیوں کو پتہ کیسے چلتا ہے، اور یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس کون سا سورس آف نالج ہے، اور جیسی یہودیت کا نام لیا جاتا ہے آپ کے دماغ میں اسرائیل آتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں جو ان کے ٹاپ ہیں وہ اسرائیل ہی ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے یہودی ہیں جن کا تعلق ایران سے ہے۔ جی ہاں، ایران کا جو ایک شہر ہے اصفہان، وہاں پر کچھ جو یہودی رہتے ہیں وہ تقریباً اب 2004 کے اندر وہ 70,000 سے کراس ہوئے تھے، اور اب وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ وہ جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بڑی عظمت کے مالک ہیں، اور آپ کو اس چیز پر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اسرائیلیوں میں جا کر دیکھیں، وہ ایران کے یہودیوں کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں آئیں، ہم آپ کو تمام تر فیسلٹیز دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں سے نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ دجال کا خروج اور گزر وہیں سے ہوگا، اور وہ وہیں سے نکلے گا، ایران اور شام کے درمیانی رستوں سے اصفہان سے ہوتا ہوا وہ جائے گا، اور اصفہان کے اندر 70,000 کے قریب کا ایک دستہ جو کہ پیور یہودی ہوگا، پوری تیاری کے ساتھ، ٹیکنالوجی اور لباسوں کے ساتھ، اور اپنے علم کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اور ہر قسم کی طاقت کے ساتھ وہ تیار ہوگا، اور وہاں وہ اس کے ساتھ داخل ہو جائے گا، دجال کے ساتھ داخل ہو جائے گا وہ دستہ، اور پھر وہ آگے چلا جائے گا۔ اب پوری دنیا کی جو نظر ہے اصفہان پر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے، اسرائیلی جو یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کچھ یہودی یہاں پر آ جائیں تاکہ وہ بھی ان میں شامل ہو سکیں۔ دیکھیں وہ اس چیز کو کتنی عظمت کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ دجال کے گروہ میں داخل ہونے کے لیے وہ لوگ اپنا اربوں روپیہ لگا رہے ہیں۔ اب بھی انہوں نے مسیحا سیریز جاری کی جو کہ 2019 کے اینڈ پر تھی، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اب نیٹ فلکس کا ایجنڈا کیا چل رہا ہے پیچھے، ہم سب کو معلوم ہے۔
اور یہ پیسہ جو لگایا جا رہا ہے یہ کس چیز کے اوپر لگایا جا رہا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہمارے دماغ میں دجال کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹر سے, ایک آنکھ سے, اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں ان کے ذریعے انجیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو یہودی ہیں یہ جو اپنی سازشوں میں مصروف ہیں, ان کا سب سے بزرگ جو پادری ہے اس نے کہا کہ ہمارے اچھے وقت آنے والے ہیں اور ہم ترقی کرنے والے ہیں خروج کی شکل میں. اب وہ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے, اور جب نیلی آندھی آئی تب بھی اس نے یہ بات کی, اور پھر لومڑیوں کا بھی خروج ہوا بیت المقدس سے. اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں تو آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارا ملک ہمسایہ جس کا نام بھارت ہے اس نے غرقند کے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں. جی ہاں, یہ دیکھیں کتنے بڑے لیول پہ یہ سازش چل رہی ہے. اس نے غرقند کے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف لڑیں گے دجال کے, تو وہ زمین پر سارے یہودیوں کو ماریں گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت خود آواز دے کر اس مسلمان کو کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور اس کو مار دے. لیکن غرقند وہ درخت ہوگا جس کے پیچھے اگر یہودی چھپ جائے گا تو وہ درخت یا وہ پودا اس کو آواز نہیں دے گا اور لوگ اس کے پاس سے گزر جائیں گے. اب یہ بھارت نے بھی کوششیں تیز کر دی کیونکہ ان کو پتہ تو چل گیا کچھ تو ہونے والا, تب بھی تو یہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں. اور اسرائیلیوں نے تو کاشت پہلے ہی بہت تیزی سے اس کو انکریز کر دیا. انہوں نے صحراؤں کو سبز کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ اس کی کاشت کو انکریز کرنا شروع کر دیا. اب یہ سارے معاملات کیا بتاتے ہیں؟ یہ معاملات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت آ گیا, اور جو وقت آ گیا ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ یہودیوں کا کہنا ہے, اور یہودی مائنڈ بلڈر رہے ہیں شروع سے. وہ ہمارے دماغ میں سوچ انجیکٹ کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد اس کو ویسے ہی رونما کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے مبارک ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ داخل ہوں گے ان کے چہرے چپٹے ہوں گے, اور ایران اور شام کے درمیانی رسوں سے دجال کا خروج ہوگا. یہ بیسیکلی وہ حدیث ہے. اگر آپ نے کچھ چیزوں کا مطالعہ ہی کرنا ہے تو آپ کو ایک ہنٹ دیتا چلوں کہ جیسے شام اور ایران, آپ شام کو دیکھ لیں جو بشارت الاسد ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس کا تعلق ایک یہودی اسرائیلی خاندان سے ہے. آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. تب بھی تو یہ معاملات چل رہے ہیں, یہ معاملات ایسے نہیں چل رہے. سعودی عربیہ نے اپنی بمبارمنٹ روکی. سعودی عربیہ پورا امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اب امریکہ نے اس کو کچھ تھوڑی کک شکس کرائی ہیں تو اب وہ پاکستان کی طرف دوبارہ. اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے, عوام کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں سویڈن کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, آپ نے یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا دیے ہیں, اور حج سے روکا جا رہا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ جب حج رک جائے گا اور حج جس سال نہیں ہوگا وہ قیامت قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانیوں میں شامل ہوگا. اب اس کے اوپر پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی آمد کی تیاریاں مکمل ہیں, قلعہ تیار ہے, بس انتظار ہے تو اس کا جس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور یہ مسیح اسرائیلیوں کے لیے دجال ہے, اور مسیح کا لفظ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کرتے ہیں. اور یہ سارے معاملات چلنے والے ہیں. اب یہودیوں نے اپنے پروپیگنڈے کو بھی تیز کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.